بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دستک ٹوڈے کی نشریات کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کے نائب قاضی مفتی محمد اظہر شمسی صاحب قبلہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہم دستک ٹوڈے کی اسٹوڈیو میں۔ ناظرین کرام، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے شب معراج کے تعلق سے کچھ بنیادی باتوں کا ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مفتی صاحب کے ذریعے کچھ مزید جانکاریاں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب واقعہ ہوا، نبی علیہ السلام مکہ شریف میں موجود تھے، کس کے گھر نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور کس طرح یہ واقعہ ہوا، مختصراً اس پہ آپ روشنی ڈالیں اور عوام کو اس سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، دستک ٹوڈے کی ٹیم نے پھر ایک اہم پروگرام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکھا، جس میں مجھے دعوت دی گئی، میں حاضر ہوا۔ الحمدللہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے علماء کرام کے نورانی بیانات سے اور ان کی گفتگو سے آپ لوگ محظوظ ہوں گے۔ مجھ سے سوال ہوا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو کہاں سے ہوئی، کس کے گھر سے ہوئی، اور کچھ حالات جو معراج کے ہیں وہ بیان کریں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو یہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، یہ خصوصیت صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، لیکن کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوئی، کسی کو یہ معجزہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو مورخین کا چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ کب واقع معراج پیش آیا، تو بعض مورخین کے جو اقوال ملتے ہیں کتابوں میں وہ یہ ہیں کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے، رجب شریف کی 27ویں شب تھی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس شب میں معراج کرائی گئی۔ اس کے ابتدائی حالات جو کتابوں ملتے ہیں یہ ہیں کہ رات کے حصے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور نور اور معرفت سے اور علم و حکمت سے معمور ایک کاشا تھا، ایک پیالہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا۔ پھر اس میں وہ علم و معرفت کے جو نور تھے وہ آپ کے اندر داخل کیے گئے اور آب زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھلا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے ایک سواری پیش کی گئی جس کا حلیہ ذکر کیا گیا کہ وہ سفید رنگ کی سواری تھی اور گدھے سے کچھ بڑی اور کھچر سے کچھ چھوٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر سوار کر کے سب سے پہلے حرم کعبہ لایا گیا، پھر وہاں سے آپ کو بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں آپ کو لایا گیا۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ پہلے ہی سے
انبیاء اکرام علیہم السلام کی جماعت وہاں موجود ہے۔ حضرت جبریل امین نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ امامت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی براق سے آسمان دنیا کا سفر کیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پر ملاقات ہوئی کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام سے، جن میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر ساتویں آسمان کے بعد آپ کو بیت المعمور لے گیا۔ تو بیت المعمور وہ جگہ ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جو فرشتے ایک مرتبہ اس میں عبادت کے لیے داخل ہو جاتے پھر دوبارہ انہیں موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشاہدے کیے، بہت سی چیزوں کو دیکھا، پھر وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا پہنچے، اور یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ بہرکیف حضرت جبریل امین نے کہا کہ اب یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کا جو سفر کیا وہ تنہا کیا۔ پھر آپ لامکہ میں پہنچے، قرب خاص میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، اور پھر اللہ کی جانب سے کچھ تحفے تحائف آپ کو عنایت ہوئے۔ پھر آپ آسمان دنیا پہ تشریف لائے، اس سے پہلے جنت و دوزخ کی بھی آپ نے سیر کی۔ جب آسمان دنیا پہ تشریف لائے تو پھر انبیاء اکرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر آپ روئے زمین پر تشریف لائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سفر بڑا طویل تھا، اور آسمان دنیا کا سب سے طویل سفر تھا، غالباً 27 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں رہے، اس سفر میں رہے، لیکن روئے زمین کے وقت کو روک دیا گیا تھا۔ جب آپ روئے زمین پہ تشریف لائے واقعہ معراج کے بعد، تو صرف ابھی کچھ سیکنڈ ہوئے تھے۔ جس دروازے سے آپ باہر نکلے اس دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہی، جس بستر سے آپ کو لے گیا وہ بستر بھی ابھی گرم تھا۔ تو بہت سے مختصر وقت میں معراج کرائی گئی، جو زمینی وقت ہے، لیکن آسمان دنیا میں 27 سال آپ نے جو ہے معراج شریف میں آپ نے گزارے۔ حضرت آپ نے ابھی اس سواری کا ذکر کیا ہے، براق، جس کے ذریعے نبی علیہ السلام نے یہ سفر فرمایا۔ براق کی برق رفتاری کے تعلق سے بھی بڑی مشہور ہے باتیں، اور ایک بات اور، محرم کے دنوں میں لوگ براق کے پتلے بناتے ہیں، تو کیا یہ سب درست ہے؟ دیکھیے، براق جو سواری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج میں پیش کی گئی، وہ بڑی عظیم سواری تھی، اس کی رفتار اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی پہلا قدم اس کا وہاں پڑتا تھا۔ آپ سوچیں کہ آج تک انسانی تصور اتنی تیز رفتار سواری کا نہیں ہے۔ اگر غور کریں تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی دوری کافی طویل ہے، جو مورخین نے قریب 1 ماہ کی راہ لکھی، لیکن پھر بھی رات کے ایک مختصر سے حصے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ایک طویل مسافت ہے، دوری ہے، لیکن پھر بھی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اس سواری پر بیٹھ کر آنا، آپ سوچیے کہ اس کی تیز رفتاری کیا ہوگی۔ اور پھر صرف وہیں تک وہ چیزیں محدود نہیں رہیں، پھر وہاں سے آسمان دنیا پر سفر کرنا۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو مسافت ہے، دوری ہے، قریب 500 سال کی راہ ہے۔ اگر تیز رفتار گھوڑے سے بندہ چلے تو 500 سال میں زمین سے پہلے آسمان پہنچے گا، پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال ہے، پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان جو گیپنگ ہے وہ بھی 500 سال جو ہے راہ کی مسافت ہے، تو ایک لمبی مسافت ہے۔ اور اس اعتبار سے
اس سواری کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں اس سواری نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طریقے سے معراج کرائی۔ اور جو لوگ اس کے پتلے یا پھر اس کی شکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اس کی شکل و صورت کے متعلق جو کتابوں میں آیا ہے، بعض لوگوں نے اب اسے باقاعدہ ایک مجسمے کی صورت دے کر اور بہت سی ایسی خرافاتیں اس کے ساتھ کرتے ہیں جو شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ دوسری چیز میں نے خود اپنے آنکھ سے دیکھی کہ اس کے چہرے کا ذکر تو کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ آخر اس کا چہرہ کیسا تھا۔ اس کے حلیے کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہے وہ کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، خوبصورت اور سفید رنگ کا تھا۔ لیکن اب دیکھا جاتا ہے اس وقت جو لوگ اس کی شکل و صورت بناتے ہیں تو مورتیوں کی شکل اس میں فٹ کر دیتے ہیں، جیسے جو ہے غیر مسلموں کے دیوی دیوتاؤں میں ایک جو ہے کوئی بھی ہو، بہرحال ان کی شکلیں لگا دیتے ہیں اس میں، اور یہ سب ناجائز و حرام امر ہے، اور جو اس کے ساتھ چیزیں کی جاتی ہیں شریعت میں کہیں تک اس کی اجازت نہیں ہے، دور بھی تک کی اس جائے تو ایسے ہی ایسے بالکل مورتی مورتی بنانا اور اس کو گھمانا لے جانا، یہ سب ناجائز و حرام چیز ہے، اور اگر اس پر کچھ ایسے افعال بھی کیے جاتے ہیں جو شرعاً درست نہیں تو پھر وہ کفر و شرک تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس بلا سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے، اور براق کے نام پر اس طریقے کی تصویریں اور مجسمے بنانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ حضرت۔ معراج پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی امت پہ نماز فرض فرمائی، نماز کا تحفہ عطا فرمایا، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور ہماری ایمان و عقیدے کو درست رکھا۔ ہم لوگ واقع معراج کے قائل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں، نماز ایک حکم ہے جس کا ذکر قرآن مقدس میں جگہ جگہ موجود ہے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن اصل میں جو نماز کا تحفہ اور نماز کا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو آپ دیکھیں قرآن مقدس کی تو جتنی آیتیں ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں، لیکن نماز کا ایسا حکم ہے جو خود رب تعالیٰ نے بغیر حضرت جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا کے عطا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت اور افضلیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں جو پہلی حدیث تحریر فرمائی ہے وہ واقع معراج میں نماز کے حوالے سے ہی تحریر فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج میں نماز کا تحفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اس وقت 50 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول فرمایا، اور آسمان دنیا پہ جب تشریف لائے تو 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 وقت کی نماز ادا کر پائے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، جائیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دوبارہ اور کچھ نمازوں کو کم کرا لائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو بخاری شریف میں تحریر فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ تشریف لے گئے، 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، پھر آسمان دنیا پر تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 45 وقت کی نماز ادا فرمائے، جائیے کچھ اور کم کرا لائیے۔ میرے آقا پھر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ امام بخاری تحریر فرماتے ہیں کہ 9 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی، صرف 5 وقت کی نماز بچی۔ جب 5 وقت کی نماز بچی، پھر آسمان دنیا پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، جائیے اور کم کرا لائیے، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز کے کم کرانے کے لیے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مجھے اب حیا آتی ہے، لیکن میرے پروردگار نے
مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اے محبوب اگر تیری امت انہی 5 وقتوں کو صحیح سے ادا کر لے گی تو میں انہیں 50 وقت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ تو دیکھیے یہ کتنی عظیم چیز ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ 50 وقت کی نماز کا جو ثواب تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے پر ہی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر عطا فرمایا۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے نماز کے تعلق سے بتایا کہ شب معراج ہمیں نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا۔ نماز یقیناً دین اسلام کا ایک اہم رکن، ایک اہم فریضہ ہے۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے بیچ فرق ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ وہ ادا کرے اور اسے اپنی زندگی کا ایک اہم جز مانتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ مفتی صاحب، اس کے بعد کیا اس رات جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، نماز کے علاوہ بھی کوئی تحفہ عطا فرمایا جو خاص ہو، جس کا ذکر یہاں ممکن؟ دیکھیے جو خاص تحفہ ہے وہ تو نماز کا ہی ہے، بے شک۔ اور بہت سے مورخین نے، محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں حدیث کے اعتبار سے بھی اور واقع معراج کے اعتبار سے بھی اس بات کو تحریر فرمایا، لیکن بعض محدثین نے، جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں اور بھی محدثین، کہ انہوں نے ذکر فرمایا اس بات کا اپنی کتاب میں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو نماز کے ساتھ ساتھ ایک تحفہ اور بھی آپ کو عطا فرمایا گیا من جانب اللہ، وہ یہ کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں۔ حجامہ جسے سنگھی کہا جاتا ہے، پچنا لگوانا، یعنی جو فاسد خون ہوتے ہیں اسے نکلوانا، گندے خون کیپ لگا کے نکالے۔ اور اس وقت تو اسے حجامہ کے نام سے ہی لوگ زیادہ تر جانتے ہیں، پہلے زمانے میں اسے سنگھی بھی کہا جاتا تھا اور بھی دیگر نام سے اسے جانا جاتا تھا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترمذی شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لے آ رہے تھے تو آسمان میں جو فرشتے موجود ہیں وہ فرشتے بھی آپ سے یہی کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیں، یعنی حجامہ کروانے کا ضرور حکم دیں۔ تو یہ بھی ایک تحفہ ہے، تحفہ معراج ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس پر عمل کیا ہے، یعنی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کرایا ہے، اور یہ حجامہ سنت ہے۔ اور حجامہ جو جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں اور حجامے کی وجہ سے وہ بیماریاں جسم سے دور ہو جاتی ہیں، چونکہ جو فاسد خون، گندا خون ہوتا ہے جس سے بیماریاں پنپتی ہیں، بڑھتی ہیں، وہ گندا خون جب نکال دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جسم تندرست اور فربہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل کیا، نبی کے صحابہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ان کے احکام پہ عمل کیا، پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو حجامہ یہ سنت ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں بہت سی ایسی مہلک بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب وہ بیماریاں جو ہے ہمیں لگ جاتی ہیں تو پھر کوئی بھی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پاتا۔ تو حجامہ کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ حجامہ سے ان مرض کا بھی علاج ہوتا ہے جس کا دنیا میں اس وقت علاج نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرور آپ حجامہ جو ہے کرائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں۔ ماشاءاللہ، ایک اہم جانکاری آپ نے دی، اور لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیکل سائنس کی ایجاد ہے، اور میڈیکل سائنس بھی اس کی افادیت پر آج گویا ہے، اس کے فائدے بتاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جو ہے اس کی افادیت بیان کر دی تھی۔ تو حجامہ ایک ایسی چیز ہے جسے سنت سے جوڑ کر میرے خیال سے آج عام لوگ تو نہیں دیکھتے ہیں، تو ایک بہت اہم معلومات ہمیں یہاں دی گئی۔ حضرت لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شب معراج کے تئیں لوگ بیدار نہیں ہیں، آج کی رات ہم شاید ایسے ہی عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ شب ہمیں کس طرح یہ شب ہمیں گزارنی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے شب معراج جو ہے یہ بڑی متبرک راتوں میں سے ایک رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ آپ خود غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود اس رات اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ کسی نبی کو یہ جو ہے سعادت میسر نہ ہو سکی۔
اور یہ مقدس رات جس میں نماز جیسی عبادت کا ہمیں حکم ہوا اور نماز جیسا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اس رات کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ نجم میں ہے، اور بھی دیگر آیتوں میں معراج کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو بڑی عظمت والی یہ رات ہے۔ اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ عبادت و ریاضت کریں، اوراد و وظائف کریں، اور اس بات کا جو ہے پختہ ارادہ کر لیں کہ جب اللہ نے اس رات میں ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا تو ہم اب نماز کو قضا نہیں کریں گے اور ہمیشہ نماز کو پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ اور اس وقت آپ غور کریں کہ جو حالات ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں جان رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم مسجد میں اگر نہیں جائیں گے، مسجد کو ویران کریں گے تو مسجد ہمارے لیے بد دعا کرے گی۔ تو مسجد میں جانا چاہیے۔ معراج النبی کا جو تحفہ نماز ہے اس پر پابندی سے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بندہ مومن اور مسلمان جس طریقے سے جمعہ کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے لیے پوری مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی ہیں، اسی طرح ہر نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کے لیے بھی مسجدیں کھچا کھچ بھری رہیں، تو یقیناً مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ ظلم و ستم نہیں ہوں گے، اور ان کی جو بڑی تعداد ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ جس طریقے سے جمعے میں ظاہر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر نماز میں اگر بندہ جو ہے اس کا اہتمام کرنے لگے تو یقیناً پھر جو مسلمانوں کی طاقت و قوت جو سلب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، وہ پھر سے بیدار ہو جائے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اور ایک اہم بات کہ نماز ایک بڑا حساس موضوع ہے، بہت جو ہے ایک طویل موضوع بھی ہے، اور اس موضوع پر یقیناً جو جدید مسائل ہیں، جدید چیزیں ہیں، اس پر سیمینار اور دیگر جو ہے پروگرامات بھی ہونے چاہیے، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور نماز کے احکام سیکھیں، جانیں، تاکہ نماز ہماری درست ہو۔ اس بات پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نمازی بنائے، اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے نماز کے تعلق سے بڑی اہم بات کہی کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے اور مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مسجدوں کو بنانا ہی نہیں، ان کی محافظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور محافظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کریں۔ بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ ان کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹا کرتی تھی، یعنی تکبیر اولیٰ سے وہ نماز سال ہر سال ادا کرتے تھے۔ پوری زندگی بعض بزرگان دین نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی امام جب نماز شروع کرتا ہے اس وقت سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تاخیر کرتے ہیں جماعت میں شامل ہونے میں، وقت سے نہیں پہنچ پاتے، تو اس قدر اہتمام تھا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری زندگی نماز ادا کرتے۔ تو جہاں ہمیں نماز کا تحفہ ملا تو ہم نماز کے تئیں بیدار ہوں، اور جو ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، اس کے تئیں بھی بیدار ہوں کہ مسجدیں بنانے کے ساتھ مسجدوں کی محافظت بھی اشد ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو حضرت نے فرمائی کہ معراج کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے علمی مذاکرات بھی منعقد کیے جائیں، یعنی کچھ علماء دانشوران بیٹھ کر اس پہ عوام سے کچھ علمی باتیں ان کے گوش گزار کریں، ان کو بتائیں، اس کے جو سائنٹیفک مفادات ہیں اس پر بھی گفتگو کی جائے۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے، ہمارے عقائد سے بھی متعلق ہے اور ہمارے معاملات سے بھی متعلق ہے، جو عمل ہیں نماز وغیرہ اس سے بھی متعلق ہے، تو ان پہ علمی مذاکرات وغیرہ بھی منعقد ہونے چاہیے۔ تو میں اپنے مہمان مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالآخر آپ سے بدع لیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آتے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنے مفید مشوروں سے ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ کل آخری کڑی لے کر آپ سے پھر ایک بار ہم روبرو ہوں گے، اور مزید ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے عالم دین کے ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔